علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اس کا کام بھی اتنا اچھا نہیں تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دے میری کسی طرح۔ وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتہ۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی اور تنقید کرتی تھی اور عمر پہ غصہ کرتی تھی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا اور کبھی چپ ہو جاتا تو کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ مجھے بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا اور میرے سامنے بٹھا دیا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کر لاتا ہوں بس اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی مجھے 30,000 روپے چاہیے، بس اس شرط پہ میں جاؤں گی عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے کے لیے عمر خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا اور لمبی سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا۔ میں نے دل کی گالی دی، کمینے دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم پانی بجلی گیس کا بل راشن کھانا سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو وہ کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے ان سے نہ کچھ پوچھا تھا، نہ ہی عمر نے مجھے کچھ اور بتایا تھا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، عمر مجھے آئی فون لے کر دو، بس تنگ کرنا چاہتی تھی۔ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو تم، بس مجھے چھوڑنے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی میں لا کر دوں گا۔ کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی نمک زیادہ۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا تھا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جہل سے، وہ اتنی زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔ شہر کے سب مہنگے اور بڑے مال میں جب ہم پہنچے، ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا بس میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل اور ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہیں دیا تھا، جس کا کبھی حال تک میں نے نہیں پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی اور جسے میں قبول بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے اور پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ کاش میں مر کیوں نہ گئی تھی، وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں نے آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا اور وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھکن تھی۔ عمر وہاں سارا دن درد سہتا اور رات کو میری باتیں، شاید وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی اس دن میں۔ عمر کو پلاؤ بہت پسند تھا۔ میں نے پلاؤ بنایا، عمر گھر آیا اور اسے کھانا نہیں دیتی تھی، وہ خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا اور کچن میں چلا گیا۔ پلاؤ دے کر بولا، شہزادی آج آپ نے بہت کمال کر دیا ہے، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ عمر کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا۔ میں عمر کی طرف دیکھتے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں ہے، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ بھی نہیں کرتا۔
उमर पे मुझे आज बहुत प्यार आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले और कहने लगा, ये लो शहजादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उमर बहुत हैरान था, मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा और बोला, अगर ये पैसे कम हैं तो और भी ला कर दूँगा, मुझे छोड़कर ना जाना। कहने लगी, शहजादी बहुत भोली हो तुम, पागल हो तुम, बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी। खुदा जाने बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर या गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर न थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।